بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، محبت توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ کریم نظر رحمت فرماتا ہے، مسئلے حل ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، تمام دنیاوی سوچیں ذہن میں چل رہی ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، توجہ دھیان نہیں ہے، تو دیکھیں ثواب تو آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے گناہ مٹتے رہیں گے، درجات بلند ہوتے رہیں گے، لیکن جو فیض ہے وہ رک جاتا ہے یا اس میں کمی آ جاتی ہے۔ دن بھر پڑھیے درود شریف، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن توجہ دھیان کے ساتھ بھی پڑھیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی کوئی پریشانی ایسی ہے جو حل نہیں ہو رہی ہے، وظیفے کر کر کے آپ تھک گئے ہیں اور کسی قسم کی امید آپ کو دکھائی نہیں دیتی، تو آپ درود شریف کثرت سے ورد کیجئے، کوئی سا بھی درود پاک کا صیغہ جو ہے آپ کثرت سے ورد کیجئے۔ ساتھ میں یہ کام کر لیں، چھوٹا سا عمل ہے، اسے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فیض ملے گا۔ آج اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا عمل بتا رہی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے کریں گے تو ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، جیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہوگی وہ ختم ہوگی، جیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہوگا وہ حل ہوگا، اور ہے بھی بہت آسان، چند منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ برکت کے کرم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور کرنا تہجد میں، تہجد کا وقت ویسے بھی بہت بابرکت وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت رب خود کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں، تو اس وقت جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر قبولیت کی مہر لگے گی۔ تہجد کے وقت اٹھیے، دیکھیں آپ کا مسئلہ ہے، تکلیف تو بہرحال آپ کو اٹھانی پڑے گی تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو، تو تہجد کے وقت کوشش کریں کہ اٹھیں، اور اگر آپ غسل کر سکتے ہیں تو غسل کیجئے، نہیں تو وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کیجئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے تہجد کے، اور انتہائی یقین کے ساتھ پڑھیے، کامل یقین کے ساتھ پڑھیے، اور جب آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں تو سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1000 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا کوئی سا بھی درود شریف 1000 مرتبہ پڑھیں، لیکن توجہ دھیان کے ساتھ، محبت اور شوق کے ساتھ، تصور کے ساتھ۔ اور جب آپ یہ درود پاک مکمل کر لیں تو ایک سفید کاغذ لیں اور اس پر اپنی فریاد لکھیں۔ سب سے پہلے لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر نیچے درود شریف لکھیں، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی فریاد ہے جو بھی آپ کا حاجات ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ وہ لکھیے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں جو کہ برحق ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور آپ کی شفاعت کا حقدار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ وہ وسیلہ ہے جو مقام محمود ہے، جس کا اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے کہ بے شک وہ وسیلہ ان کے لیے مختص ہے اور جو ان کو مل کر ہی رہے گا، اور اس وسیلے کے صدقے سے میری دعا کو قبول فرما لیں۔ اس کے بعد اپنا مسئلہ لکھیں، پہلے آپ بسم اللہ لکھیں، پھر درود شریف لکھیں، اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بارے میں لکھیں کہ یہ برحق ہے، یعنی کہ یہ برحق ہے اور میں آپ کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، اور یہ سب کچھ لکھنے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنا مقصد بیان کریں گے لکھ کر، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اگر نوکری کا مسئلہ ہے تو وہ لکھیں گے، جو حاجات ہے وہ لکھیں گے، شادی کا ایشو ہے تو وہ لکھیں گے۔ جب آپ اپنا مسئلہ لکھ لیں گے اس کے بعد کہیں یا رسول اللہ قد دعاقت قلت حیلتی ان تدرکنی، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھنے کے بعد یہ جو کاغذ ہے اسے فولڈ کر کے کسی پاک جگہ پر رکھیں، کسی ایسی جگہ پر رکھیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور نہ ہی پھر اس کو کھول کر دیکھیے۔ بس اب آپ بے فکر ہو جائیں کہ آپ کی عرضی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہوئی اللہ کے حضور پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائیں گے، جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس کی شفاعت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں وہ دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے نجات پا جاتا ہے۔ اس عرضی کا تجربہ بتاتے ہیں کہ میں نے خود کیا کہ عید الاضحیٰ پر میرے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، اور میں ہر سال قربانی کرتا ہوں، اللہ کے حضور قربانی پیش کرتا ہوں، لیکن اس سال سلسلہ نہیں بن رہا تھا، اور دل کہہ رہا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قربانی کروں اور جو ہے یہ سعادت نصیب ہو۔ تو چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فریاد لکھ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی، یعنی اس طریقے سے بسم اللہ لکھی، درود شریف لکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بارے میں لکھا، اس کے بعد اپنے قربانی کا یہ مسئلہ لکھا، اور پھر درود شریف لکھا۔ اس طرح سے میں نے لکھ کر یہ فریاد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی اور رب کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا۔ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم عید سے 2 دن پہلے پیسوں کا انتظام ہو گیا، جبکہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں سے پیسوں کا انتظام ہوگا۔ اور وسیلے کی برکت دیکھیے کہ گھر میں 4 قربانیاں ہوئی، جن میں سب سے اچھا اور وزنی جانور میرا ہی تھا الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے عزیزوں یہ بہت ہی آسان نسخہ ہے، وظائف کر کر کے تھک گئے ہوں، پریشانیاں حل نہیں ہو رہی ہوں، کام نہیں بن رہے ہوں، تو اس نسخے پر ایک دفعہ عمل کر کے دیکھ لیجئے۔ تہجد میں اٹھیے، وضو کیجئے، غسل کیجئے اور پھر تہجد کی نماز ادا کیجئے۔ اس کے بعد جو ہے 1000 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیے، کوئی مختصر درود شریف پڑھ لیجئے کہ جلدی پڑھ لیا جائے، لیکن توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیے۔ اس کے بعد جو ہے ایک سفید کاغذ لے کر اس کے اوپر اپنی پوری عرضی لکھیں گے، اور لکھنے کے بعد اس پر خوشبو لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے جو ہے اس کے اندر وسیلہ پیش کیا ہے اور ان کے حضور یہ عرضی لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، تو خوشبو لگا لیجئے اور اس کے بعد اسے فولڈ کر کے ایسی جگہ رکھیں کسی کی نظر نہ پڑے، اور پھر اس کے بعد مطمئن ہو جائیے۔ اللہ کے حضور ہر نماز کے بعد اپنے لیے دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہوگا، جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہوگی، جو بھی کام ہے وہ ضرور بنے گا۔ بس کامل یقین ہونا چاہیے کہ میں نے جن کا وسیلہ اختیار کیا ہے وہ وسیلہ کبھی رد نہیں ہوتا، اللہ کے حضور دیا جانے والا یہ وسیلہ ہمیشہ قبول و مقبول ہوگا۔ یہ کرنے کے بعد اور پھر بس کمالات دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل کبھی ناکامی نہیں ہوگی، انشاءاللہ عز و جل کبھی جو ہے آپ کی مراد خالی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کرنے پر قادر ہے، وہ سب عطا کرنے پر قادر ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمیں لینا نہیں آتا، وگرنہ اللہ کے حضور اپنی درخواست رکھنا، اپنی جو بھی حاجات ہے وہ رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرنے سے دعا رد نہیں ہوتی۔ تو بس کامل یقین کے ساتھ کیجیے، محبت توجہ کے ساتھ کیجیے، خلوص نیت کے ساتھ کیجیے، جائز مقاصد کے لیے کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فیض ملے گا، آپ کی ضرور حاجات پوری ہوگی، ضرور مسئلے حل ہوں گے، ضرور کرم اور فیض کے دروازے کھلیں گے۔ اب ویڈیو میں لکھ کر بھی دکھا دوں گی کہ کس طریقے سے آپ نے یہ لکھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی ہوگی، اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیجئے گا اور پھر اس طریقے سے آپ ضرور لکھیے گا، ضرور کرم ہوگا۔ جہاں آپ درود شریف پڑھتے ہیں وہاں لکھیے بھی، اور جہاں آپ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں وہاں یہ عرضی بھی پیش کر دیجئے اور پھر اللہ سے خوب دعا کیجئے، ضرور کرم کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی، کرم کی نگاہ فرمائے اور ہمیں ہماری تمام حاجات کو قبول فرمائے، ہمارے تمام مسئلے حل فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔